This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort, H&H Homeopathic and Hijama Clinic. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم اور آپ ملاقات کرتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کو یقیناً آپ پسند کرتے ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ بہترین ہمیں تجاویز دیں گے، اپنے کمنٹس کے ذریعے بتائیں گے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے اور اس میں مزید بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ مشورے بھی دیں گے، اور ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا آغاز، پروگرام کا چونکہ نام تو آپ جانتے ہیں برکات رمضان کریم، اور اس کا آغاز یقیناً کلام اللہ کے، اس کے محبوب کے کلام سے ہوتا ہے، شان و عظمت سے ہوتا ہے۔ بڑا خوبصورت کلام ہے، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشا، فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے۔ کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے۔ چل پڑا ہوں مدینے کی جانب، مگر ہائے سر پہ گناہوں کا انبار ہے۔ جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا ہوا، اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گنہگار ہے۔ تیرا ثانی کہاں شاہ ہے کون مکان، مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرے عفو و کرم کا شہید و سرا، کیا کوئی مجھے سے بڑھ کر بھی حقدار ہے۔ مجرموں کو شاباش واتا ہے تو، ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو، غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو، بے قصوں غمزدوں کا تو غمخوار ہے۔ ٹھوکریں در بدر کب تلک خواہوں میں، پھر مدینے مقدس سے جب آؤں میں، کاش قدموں میں سرکار
مر جاؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں یا نبی تمنا عطار ہے کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں یا نبی تمنا عطار ہے مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر سر پہ ہائے گناہوں کا انبار ہے This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort, H&H Homeopathic and Hijama Clinic. الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم احادیث طیبہ بھی سنتے ہیں، شان مصطفیٰ بھی سنتے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ گاہے با گاہے 2 4 5 ایپیسوڈ کے بعد ہم اور آپ وظائف بھی سنیں. تو آج انشاءاللہ آپ کو ایک وظیفہ دیا جائے گا. وہ وظیفہ یہ ہے ناظرین، اگر ہر بندہ بعض دفعہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں مجھ پر نظر بد تو نہیں ہے، میں اتنا پریشان ہو گیا ہوں کہ کسی نے کچھ مجھ پر کروا تو نہیں دیا. نفسیات میں بعض دفعہ یہ کہیں نہ کہیں چیز موجود ہوتی ہے کہ شاید کسی نے مجھ پر کچھ کروا دیا ہے، جادو ہو گیا ہے، نظر بد لگ گئی ہے. نظر بد حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بعض دفعہ وہم بھی ہوتا ہے. اور چلے وہم نہ بھی ہو اور آپ کو یہ گمان بھی ہو تو قرآنی ایک نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. روزانہ کی بنیاد پر 3 بار اول آخر درود پاک، 3 بار سورہ فلق اور 3 بار سورہ ناس پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر دیں، اور کوشش کریں پانی پر دم کر کے اپنے آپ پر پورا دم کریں، پانی پر دم کر کے بھی پی لیں. انشاءاللہ اگر جادو ہوگا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، نظر بد ہوگی تب بھی ختم ہو جائے گی. اور بعض دفعہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ جسم بھاری بھاری ہوتا ہے، سر کا درد جا نہیں رہا ہوتا، بندہ مستقل بیمار ہو جاتا ہے. بعض دفعہ بخار 4-5 دن کا نہیں، 8 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے کا ہو جاتا ہے. تو بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اچھا خاصا سیدھا اچھا جا رہا تھا، کام کاج بھی صحیح چل رہا تھا، فیملی میں بھی خوش تھا، اپنی لائف میں خوش تھا، بڑی سیٹ جا رہی تھی لائف، ہو سکتا ہے کچھ ہو گیا ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ یہ پڑھیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت فائدہ ہوگا. نبی پاک صاحب قرآن صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں جس کو ہم اور آپ سنتے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. ناظرین،
اگر اس کے اپوزٹ سمجھیں اس بات کو، تو جو درود پڑھنا جسے یاد رہا اسے رب تعالیٰ کے فضل سے جنت کا رستہ بھی یاد رہے گا. تو کوشش کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر کثرت سے درود السلام ہو اور فضول گوئی سے بچ کر درود السلام میں اپنے وقت کو گزاریں. فرائض کی پابندی ہو. لوگ کہتے ہیں چہرے پر نور کیسے آئے گا، کیسے ہماری خوبصورتی میں اضافہ ہوگا. ویسے آپ کو آپ کے علم میں مزید اضافہ کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت باطن کی خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. ایک بندہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اسمارٹ ہے، لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے، وہ منظور ہے، اسے رب تعالیٰ پسند فرماتا ہے جس کا دل صاف ہے، جس کی نیت صاف ہے، جس کے دل میں تقوی موجود ہے، تقوی کا نور موجود ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، گناہ کرنے میں، گناہ کے کام میں ملوث ہونے میں اللہ سے ہمہ وقت ڈرتا ہے. اور تقوی کی ابتدا یہی ہے کہ بندہ اللہ رب العزت سے ڈرے. تو چہرے کے نور کی بات ہو رہی تھی، تو وضو جو ہے نا، اتنا بابرکت فارمولا ہے آپ کے چہرے کے نور کے حوالے سے بھی اور ظاہر باطن کے حوالے سے بھی، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرہ خوبصورت ہو جائے، اور یہ بھی چاہنا چاہیے کہ ساتھ ہی ظاہر باطن بھی خوبصورت ہو جائے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد بسم اللہ والحمد للہ کہا، تو جب تک اس کا وضو رہے گا اس کے لیے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. ایک طرف نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، ایک طرف چہرے کا، ہاتھوں کا، اور جہاں جہاں جس جسم کے حصے پر پانی لگتا ہے وضو میں، وہ سب چیزیں بھی خوبصورت ہوتی چلی جا رہی ہیں. ایک تو دنیاوی فائدہ، پھر اخروی فائدہ کہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. پھر ساتھ ہی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے بسم اللہ پڑھ کر وضو کیا، گویا کہ اس کے جسم کے سارے گناہ وضو کی برکت سے، کبیرہ گناہ نہیں، صغیرہ گناہ وضو کی برکت سے سب جو ہے نا نکل جاتے ہیں. تو کتنی بڑی برکت ہے وضو میں. اسی طرح کوشش یہ بھی کیا کریں کہ اپنے وقت کو باوضو گزاریں، ساتھ ہی جب سونے لگیں تو باوضو رہیں اور باوضو سوئیں، کہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ جو باوضو رہے گا اور اسی کیفیت میں انتقال کر جائے گا تو اس کے لیے شہادت کا اجر و ثواب لکھا جائے گا. تو باوضو رہنے کی تو بے شمار برکتیں اور فضیلتیں ہیں. اگر آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے وضو پابندی کے ساتھ وضو میں رہیں گے تو یقیناً جو خوبصورتی والا معاملہ ہے وہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا، اور اجر و ثواب ڈھیر و ڈھیر آپ کے نامہ عمل میں داخل ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے، نہ کہ عمل کریں گے بلکہ دوسروں تک اس پیغام کو عام کریں گے. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ الطاف بھائی ساتھ ہوں گے، الطاف بیانی بھائی، اور ایک مہمان ہوں گے، اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort, H&H Homeopathic and Hijama Clinic. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکات رمضان کریم کی آج کی اس روح پرور محفل میں
मेमन न्यूज़ HD पर आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी आपको सलाम पेश करता है और खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन कराम, रूह परवर रमज़ान करीम, रमज़ान मुबारक जारी है और यकीनी तौर पर जिस तेज़ी से रमज़ान गुजर जाता है हमें पता नहीं चलता और हम उन महरूम लोगों में से हो जाते हैं जिन्होंने रमज़ान से सही तरह से फ़ायदा नहीं उठाया। अल्लाह पाक ने कहते हैं ना कि जिस तरह से बाकी तमाम मॉल्स में हम देखें और दीगर जगहों पे देखें एक सेल लगी होती है, लूट सेल जिसे कहते हैं, अल्लाह पाक जो है वो हमारे लिए ये एक प्रैक्टिस और आजमाइश के साथ साथ यहाँ पर सेल लगी होती है कि आप एक अच्छा काम करें, हज़ारों नेकियां हमारे परड़े में डाली जा सकती हैं। लेकिन शायद हम महरूम रह गए कि हम शायद उसे उस अंदाज में हासिल नहीं कर पाए। तो अब भी वक्त है, रमज़ान अभी जारी है, आखिरी अय्याम है और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करें, मैं और आप, हम सब मिलकर, कि जितना लूट सकते हैं इस रमज़ान में फ़ायदा उठाएं, अपनी तत्हीर करें, अपने आप को राह रास्त पलाने की पूरी कोशिश करें। प्रोग्राम का आगाज़ अल्लामा मुदस्सिरुल क़ादरी साहब फरमा चुके हैं और अपने खुशहाल नात के ज़रिए और हादिस के ज़रिए, और फिर इस नशिस्त में मेरे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया अगेन आपका हमारे साथ रहने के लिए, और बहुत ज़रूरी है आपका हमारे साथ रहना कि यकीन तौर पर मेहमानों के नुक्ते को दीनी तवाज़ुन देना ये आपका काम है और बकौल आप बखूबी देते हैं और बहुत पसंदीदी के साथ देखे जाते हैं। हमारे नाज़रीन ने जिस अंदाज में पजीराई बख्शी है आपके अल्फाज को और आपकी बर वक्त जो है वो अहमियत को बयान करने को, ये बड़ी हमारे लिए हौसला अफजाई की बात। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन हमारे साथ आज के मेहमान यकीन तौर पर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनका ताल्लुक जो है वो क़ानून के शोबे से है। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की लीगल एड कमेटी के रुकन भी हैं और यकीनी तौर पर दिखने में तो बड़े यंग है लेकिन अपने शोबे के हवाले से सीनियर्स लॉयर्स में की तरह है और फैमिली सिविल केसेस जो हैं इस पर बड़ी महारत रखते हैं और यकीनी तौर पर अपने सीनियर्स से हर वक्त सीखने की कोशिश करते हैं। रिजवान मेमन है आज हमारे साथ। रिजवान भाई बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, और बड़ी ख्वाहिश थी हमारी कि यंग टैलेंट जो है वो एक किसी भी मुल्क का, तो अगर शोबा वकालत की बात की जाए तो यंग्स जितने एनर्जेटिक अंदाज में आज मुआशरे को समझ पाते हैं, इसमें आपकी अहमियत और आपका हमारे पास होना बेइंतहा ज़रूरी है। सीनियर लॉयर्स भी हमारे पास आते रहे हैं लेकिन आज आपकी मौजूदगी हमारे लिए इंतहाई फ़ख्र का बायस होगी। वी होप सो कि आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में एलिब्रेट कर सकेंगे एज एन यंग लॉयर की हैसियत से। आप इसे मैं आगाज़ भी करूँगा कि रिजवान भाई, सिविल केसेस यकीनी तौर पर आपका एक असासा है और आप कोशिश करते हैं कि सिविल केसेस में पहले तो ये बताइए कि सिविल, अगर मैं आम अल्फाज में कहूँ कि सिविल केसेस से मुराद उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो जाती है, अगर कोई कहता है कि मैं सिविल प्रैक्टिस ज़्यादा करता हूँ तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, लॉ एक वास्ट फील्ड है, बिल्कुल ठीक है, इसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। सिविल साइड है, क्रिमिनल साइड है, इनकम टैक्स साइड है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन साइड है। सिविल अगर हम कहें तो सिविल में हम रेंट केसेस भी इंक्लूड कर सकते हैं, फैमिली केसेस हैं, इनहेरिटेंस मैटर्स हैं, प्रॉपर्टी के सिविल डिस्प्यूट्स हैं। अच्छा, गुड। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें यानी कि फैमिली इश्यूज भी इसमें हिस्सा हैं। और आपने कहा कि इनहेरिटेंस यानी कि वरासत के इश्यूज भी है। मैं बड़ा अहम तरीन सब्जेक्ट आपने मुझे बता दिया। मैं यही सोच रहा था कि सिविल भी या फैमिली भी बात करूं, लेकिन फैमिली से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आज अगर वरासत के मौजू पर ज़्यादा बात हो, वरासत के केसेस यकीन तौर पर हमारी आम निगाहों में मुआशरे में फैले हुए, मैं सिर्फ कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, इन जनरल भी अगर देखें तो वरासत के झगड़े जिसे मैं कहूँ ये ज़बान ज़द-ए-आम है, क्योंकि पैसे का हम और आप जो है एक जनरल मुआशरे के अंदर अब पैसा कमाना या किसी भी अंदाज से पैसे को हासिल कर लेना अब जो है ना एक जंग और दौड़ सी बन गई है। तो इसमें समटाइम हम हमारी रिश्ते की कदरों की भी ख्याल नहीं कर पाते। आपके ज़ाती एक्सपीरियंस में ज़्यादातर जो केसेस हैं वरासत के वो किस नौयत के होते हैं? अगर थोड़ा सा इसको बता सकें तो शायद हम अल्लामा साहब से भी इस पे के बारे में राय ले सकेंगे। देखिए सर, विरासत की मैटर्स नॉर्मली आजकल मल्टीपल केसेस बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसका रीज़न ये है कि ये जो जंग है, ये जो झगड़ा है, ये घर से ही शुरू हो रहा है। घर से शुरू होने का रीज़न ये है कि भाई ने बहन का हक नहीं देना। हालांकि हम अगर उसकी बैकग्राउंड देखें उस घर का, अगर हम जनरली समझने के लिए उस बैकग्राउंड हम घर का देखें तो
اس کے جو بیک گراؤنڈ ہوگا وہ بھائی اپنے آپ کو شو کرے گا, میں مطلب شریعت میں مجھے بڑی نالج ہے, بڑے مجھے سمجھ ہے, یہ وہ. اور جب یہی الفاظ جب اس کے اوپر آئیں گے کہ جب اس نے بہن کا حق دینا ہے, تو وہ سب چیزیں اگنورنس ہو جائیں گی, وہ سب چیزیں بھول جائے گا وہ. کیوں؟ وہی آپ کی والی بات گھوم پھر کے آتی, پیسہ بہت بری چیز ہے. بالکل ایسا ہی. اور اس انداز سے پیسہ کہ کسی کا حق مار, اگر وہ یہی بات سوچ لے کہ باپ کے نام کی پراپرٹی ہے اور اس میں ہم سب بھائی بہنوں کا حصہ بنتا ہے, میرا کیا ہے, میری بہن کا بھی اس میں حصہ ہے. لیکن نارملی یہاں پہ ایک ٹرینڈ اب کیا بن گیا, باپ نے شادی کر دی بہن کی, اس کا حصہ ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے. وراثت میں جہاں شریعت نے بیٹے کا حصہ رکھا ہے تو بیٹی کا بھی حصہ ہے, بیوہ کا بھی حصہ ہے. بالکل ہے. ڈفرینٹ اس کے ریشوز دیے ہوئے ہیں, یہ کلاسیفیکیشنز ہیں, اس کے مطابق ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے. لیکن اگنورنس ہے, کوئی فالو کرنے کو تیار نہیں ہے. ڈسپیوٹس یہی چل رہے, یہ بھائی نے وراثت تقسیم ہونی تھی, بہن کو حق نہیں دیا, اور پیچھے سے خود ہی ڈسٹریبیوشن کی اور اپنے نام پراپرٹیز کروا. اس میں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک خلا کے کیسز میں اگر نارملی یہ مشہور بھی ہے اور نو ڈاؤٹ یہ دیکھا بھی گیا ہے, عام پریکٹس بھی یہی ہے کہ خلا کے کیسز میں کورٹس بڑی ریپڈلی فیصلے کرتی ہے, اور موسٹ آف دیم جو ہے وہ کیونکہ ایک عورت ایک مرد کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی, تو اس کا فیصلہ جلدی ہوتا ہے. موسٹلی جو ہے وہ خاتون کے فیور میں ہوتا ہے, اور خاص طور پر اگر چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اس کو فوری طور پہ, یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے, ہمارا قانون بھی کہتا ہے کہ بچوں کو ایک خاص سرٹن ایج تک جو ہے وہ ماں کے پاس ہی رہنا چاہیے. تو یہ فیصلے بڑے کوئک ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وراثت کی جو فیصلے ہیں, آج مثال کے طور پر کسی بہن کا کوئی بھائی حق نہیں دے رہا, میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, اور آج اگر اس پراپرٹی کی قیمت جو ہے وہ کچھ بھی ہو, اگر میں ڈالر سے حساب لگاؤں, جب اس کو ملے گا اس کو پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوگا, تو کیا یہ فیصلے بھی تھوڑے سے جلدی ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں آپ کی ذاتی ایکسپیرینس کے مطابق, یا یہ وہی ٹائم ٹیکنگ اور پیشیاں پھر تاریخ پہ تاریخ اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں؟ سر دیکھیں, ایک وہ بہت اچھا ایک فریز ہے کہ ایک ڈاکٹر اور ایک وکیل اپوائنٹ کرتے وقت بڑا ایک وہ جو ڈیسیشن ہوتا ہے نا, وہ پاور ڈیسیشن ہوتا ہے. اگر آپ نے وہ ڈیسیشن غلط لے لیا, اگر وہ ڈیسیشن آپ نے غلط لے لیا تو پھر آپ لنگر آن ہوتا رہے گا آپ کا میٹر. بالکل. آپ اگر غلط ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو آپ روتے رہیں گے. بالکل, ایک ٹانگ کو لے کے دوسری ٹانگ کو لے کے آپ بیٹھے. اور اسی طرح سے غلط وکیل کے پاس چلے گئے تو اگر اس میں کیپیبلٹی نہیں ہوگی آپ کے کیس کو ریزالو کرنے کی, بالکل, تو مطلب ضروری نہیں ہے کہ اس کی نیت خراب ہو, شاید اس کو اتنا کیپیبل نہیں ہوگا, اس کے پاس پاورز نہیں ہوں گے, یا اس میں نالج نہیں ہوگی اس کے پاس. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ کیسز جو لنگر آن ہو سکتا ہے. سر دیکھیں, اگر یہ میٹرز اگر آپ کوئی کمپیٹنٹ وکیل کے پاس جاتے ہیں, دیکھیں ہماری فیلڈ میں ہر جو لائر ہے نا اس کی اسپیشلائزیشن ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ ہیں جو کچھ وکلا ہیں ہمارے بھائی ہیں, وہ کرمنل کے اسپیشلائزیشن بالکل پاس, کچھ ہیں جن کے پاس سول میٹرز کی اسپیشلائزیشن ہے, کچھ ہیں جن کی انکم ٹیکس کی اسپیشلائزیشن ہے, کچھ ہیں جو پراپرٹی رجسٹریشن سائٹ پہ اسپیشلائزیشن ہے. اگر آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں, ٹھیک ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں ٹائم لگنا چاہیے. سمجھ رہا ہوں, بالکل سمجھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کورٹ کے جو پروسیجرز ہیں اس میں تھوڑا بہت ٹائم لگتا ہے, لیکن ادر سائڈ کی طرف سے کوئی آبجیکشن آ جائے اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے کلائنٹ کے لیے فیتھفل ہیں, آپ کے پاس نالج ہے, اور آپ اس کو ٹائم دے رہے ہیں اپنے کیس کو فیتھفلی, تو اس کے بعد کوئی ٹائم ایز سچ کوئی فردر ٹائم نہیں لگنا چاہیے. کیونکہ نیٹ اینڈ کلین, کیونکہ ایک لاجیکل اماؤنٹ آپ کے سامنے ہے, ڈسٹریبیوشن کے سارے معیار قانون میں بھی ہیں, ہماری شریعت بھی ہمیں بیان کرتی ہے, تو اس میں دیری کی کوئی گنجائش ہوتی نہیں ہے, الا کہ پھر اس میں مزید رکھنے وکیل اپنی کوئی کاریگری دکھائے, کوئی دونوں پارٹیوں میں سے اگر کوئی اس میں سے تعاون نہ کر پا رہا ہو. آپ سے کہا نا فیتھفل ہونا چاہیے. بالکل فیتھفل, سنسیئر اور فیتھفل, اس کے نالج کے ساتھ ساتھ وہ فیتھفل اور سنسیئر ہوگا
تو کلائنٹ کو ریلیف جلدی ملے گا. بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور بہت زبردست بات کی رضوان نے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ وکیل کا سلیکشن جو ہے نا, یہ جب بھی کبھی کیسز کی ضرورت ہو, کم از کم بے شک اس کی نیت پہ شک نہ کریں, لیکن اس کی کمپیٹنسی کو تو ضرور آپ نے دیکھنا ہوگا. علامہ صاحب, بڑا اہم ترین موضوع آج میں نے چھیڑ دیا ہے, وراثت یقینی طور پر ایک اہم ترین معاشرے کا ایک بڑا جو ہے نا سخت ترین آج موضوعات سے میں گزرے, اور یہ آپ کا ہمارے سراؤنڈنگز میں بھی اس قسم کے واقعات بے شمار ہمیں سننے میں آتے ہیں کہ بھائی نے بہن کا, بھائی نے بھائی کا, ماں نے کسی کو آگ کر دیا, باپ نے کسی کو آگ کر دیا, مطلب یہ معاملات سارے جو چل رہے ہوتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ دینی حوالے سے وراثت کو اگر تھوڑا سا, یقینی طور پر بڑا اچانک میں سوال آپ سے کر لیتا ہوں, ہر چیز کے لیے کوئی تیاری کا وقت آپ کو ملنا چاہیے, تھوڑا سا اگر آپ جو آپ کے موجودہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ یا اشکال جو بن رہا ہے, پلیز اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا, وراثت کو کس انداز سے آگے لے کے چلنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو آپ نے کہا نا کہ آگ بندہ کر دیتا ہے, یعنی والدین نے اپنے بچے کو دیکھا کہ ہماری نافرمانی کی, ہماری بات کو نہ مانا, تو وہ کہہ دیا کہ بھائی جائیداد سے تم آج سے آگ ہو. ہاں, یہ ہم آگ نامہ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں. ہاں, یہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے, شرعی طور پر کوئی بھی تصور نہیں ہے. والدین اپنی زندگی میں یا زندگی کے بعد, زندگی میں بھی اس فیصلے کو نہیں کر سکتے, اور زندگی کے بعد اس کو وصیت میں بھی نہیں جوڑ سکتے کہ فلاں بچے کو ہماری جائیداد سے, ہمارے حصے میں سے کوئی حصہ نہ ملے. اچھا, یہاں میں ایک سوال صرف ناظرین ہی کی جو ہے نا تربیت کے لیے, کہ گو کہ اس کے بچے کی افعال ٹھیک نہ ہو, شاید وہ نشہ کرتا ہو, وہ مطلب یعنی کہ وہ اس نے کبھی قدر نہ کی ہو اپنے والدین کی, اس نے کوئی حصہ نہ ڈالا ہو, وہ بے شک ملا نہ ہو, لیکن اسے آگ نہیں کیا جا سکتا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں, سب سے پہلے یہ کہ والدین کو اپنے اس فرض کو بھی ادا کر لینا چاہیے کہ سب سے پہلے تربیت. دیکھیں, اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں ہمارے رضوان بھائی جو چونکہ وکلاء کے منصب پر فائز ہیں, تو یہ بات میری اس بات سے متفق ہوں گے, اور آپ بھی ماشاءاللہ چونکہ مختلف ایونٹس کرتے ہیں تو اس بات سے متفق ہوں گے کہ ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ معاذ اللہ بچے جو ہے نا وہ والدین کے لیے یہ آرزو کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جائیں تو پھر ساری جائیداد ہمارے نام پر ہو. بدقسمتی. یعنی دیکھیں, شریعت نے یہ گویا کہ والدین کی طرف سے تحفہ رکھا ہے, وہ ٹھیک ہے, اس بچوں کا حق ہے اور اس پہ کوئی بھی شک و شبے کی بات نہیں ہے, لیکن یہ آرزو کرنا کہ والدین یا والد صاحب خصوصی طور پر چلے جائیں تو پھر ہمارا جو نا یہ حصہ جو نا ہمیں مل جائے, یہ نہیں آرزو ہونی چاہیے. اور اس بحاف پر بعض دفعہ جب بچے جو ہے نا, چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو, نوجوان ہو جاتے ہیں تو پھر وہ باقاعدہ والدین حیات ہیں اور باقاعدہ فیس ٹو فیس حصہ مانگتے ہیں کہ ہمارا حصہ دے دو, تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارا حصہ ہمیں دے دو. یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کروں. جی, ہمارے پاس تو ڈفرینٹ میٹرز آتے رہتے ہیں. بعض اوقات ہمارے پاس ایسا بھی میٹر آتے ہیں کہ والد کی طبیعت خراب ہے, بیڈ ریڈن ہے, وہ بیڈ ریڈن, بول نہیں سکتا ہے, ایسی اس کی حالت ہے کہ وہ آئی گیس کہ اگر میں کہنا چاہوں کہ اگر وہ سینسز میں نہیں ہے تو وہ بھی غلط بات نہیں ہوگی. بچے ہمارے پاس آئے, کچھ بھی کرو, یہ پراپرٹی ہمارے نام پہ, باپ کی اہمیت نہیں ہے, باپ جس حالت میں ہے, جس کنڈیشن میں ہے, کیا اس کے اوپر گزر رہی ہے وہ نہیں ہے, بس باپ کے نام پہ جو ہے وہ ہمارے نام پہ ہو جائے. یعنی والد آخری سانس لے رہے ہیں, یہ جس نقطے کو آپ نے اٹھایا, یہ اس کی زندہ مثال پیش کر رہے ہیں, کیسے بیان کریں؟ یعنی والد آخری سانس لے رہے ہوں اور بچے کو اپنی مستقبل یا اپنی پراپرٹی کی پڑی ہو, تو یہ پھر تربیت کا بھی, اور چلے تربیت اگر اچھی ہوئی بھی ہے تو بعض دفعہ لڑکی کی جو بیوی ہوتی ہے وہ بھی بعض دفعہ ایسی دنیا دار ہوتی ہے کہ وہ کانوں کو بھرتی ہے کہ لڑکا نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے نا مجبور ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی بیلنس کرنا چاہیے کہ سچویشن کو سمجھنا چاہیے. اللہ نے شعور کس لیے دیا ہے, عقل کس لیے دی ہے, سمجھداری کس لیے دی ہے؟ یہ ساری سمجھداری صرف کاروبار تک کے لیے محدود ہے, رشتہ داری میں کوئی یہ آپ کے دماغ کام نہیں کرتا کہ والد کہاں ہے, بار کیف. اور پھر دیکھیں, اچھا تو یہ ہونا چاہیے کہ والد محترم کو برابری کے ساتھ چاہے تو وہ اپنی ہی زندگی میں برابری کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ان کے 8 فلیٹ ہیں تو برابر سب کو ایک ایک دے دیا, اور مثال کے طور پر 4 بچے ہیں تو سب کو 2 دے دیے اپنی مرضی سے, جس کو ہم قانونی طور پہ کہتے ہیں فیملی سیٹلمنٹ ڈیٹ. اب ان والد کو اس بات کا اختیار ہے کہ انہوں نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ چونکہ لڑکی کے 2 حصے ہوتے ہیں, لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے,
لیکن چونکہ ابھی والد حیات ہیں اور اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو نا 4 بچے ہیں تو چاروں کو 2 دے دیے, انتقال ہو گیا, کوئی وصیت نامہ بنا نہیں ہے, اب شریعت جو ہے نا لڑکے کو 2 دے گی, لڑکی کو 1 دے گی, اور پھر جو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 8 فلیٹس ہیں مثال کے طور پر, تو اس کی مالیت کے اعتبار سے 2 حصے لڑکے کے ہوں گے, لڑکی کا ہوگا, اور بیوہ کا 8واں حصہ ہوگا, اور اگر بے اولاد ہے تو پھر 4تھا حصہ ہوگا. تو ہاں جی, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جائیداد شریعت نے رکھا ہے, اور یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے ان بچوں کے لیے احسان ہے کہ تاکہ والد محترم نے جو محنت کی اس کا ثمر, اس کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بعد میں والد چونکہ ایک چھت ہوتی ہے نا, والد چلے گئے تو اب شریعت نے بے آسرا نہیں کیا کہ بھئی اب تم محنت کرو, مزدوری کرو, یا بھاگ دوڑ کرو, یا بھیک مانگو, نہیں, بلکہ کہا کہ والد نے جو کمایا ہے اب وہ تمہارا ہے. لیکن اس کا ہرگز آگے لے کے چلیں, ہاں جی, اس کو آگے لے کر چلیں, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں آپس میں لڑیں اور کسی کا حصہ دبائیں. جیسے بات چل رہی تھی کہ بھائی جو ہے نا چونکہ لڑکا پاورفل ہوتا ہے تو وہ بہنوں کا حصہ کھا لیتا ہے, یا بعض دفعہ بہنیں جو ہے نا اپنے شوہروں کے ساتھ یعنی لڑکے کے بہنوئی کے ساتھ مل کر بعض دفعہ اتنے پاور میں ہوتے ہیں کہ پھر وہ لڑکے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. تو دونوں اعتبار سے زیادتی نہ کریں, توازن رکھیں اور زیادتی نہ کریں. دیکھیں جو رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے مقدر میں باپ کی طرف سے لکھا گیا ہے, جو یعنی جو وصیت, جو یوں سمجھ لیجئے کہ جو وصیت بنتی ہے وہ لے لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں, نہ کہ نا شکری کرتے ہوئے اس کا دبا لینا, اس کا دبا لینا. دیکھیں کفن میں کوئی جیب تو ہے نہیں, بالکل سانس کی کوئی ہمارے پاس گارنٹی تو کارڈ ہے نہیں کہ چونکہ میں اتنے سال جیوں گا تو مجھے زیادہ دے دو, ہاں مجھے اتنا دے دو, تم تو بس کل پرسوں مر جاؤ گی تو بس تم نہیں, تمہیں ضرورت بھی کیا ہے, نہیں, ایسا نہ کریں. جو شریعت نے اصول, دیکھیں شریعت کے اصول کو پھلانگیں گے نا پھر فساد, جھگڑے, لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں. اور یہی ہمارے یہاں معاشرے میں پھیلا ہوا ہے. ہم ہر موقع پر ہماری سراؤنڈنگز میں, ہمارے ارد گرد و جوار میں ہم یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ پیسے سے محبت ہو گئی ہے, جو رشتے سے محبت ہونی چاہیے وہ ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے. ناظرین, پروگرام میں بڑے اچھے موڑ پر ہمیں وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. برکات رمضان کریم میں وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, اور بالکل اسی انداز سے دوبارہ سے آغاز کریں گے کہ وراثت میں اور دیگر فیملی ایشوز میں ہمارے وکلا برادری اور ہمارے قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں, اور دین ہمیں اس بارے میں کیا سمجھاتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کراچی کی سب سے بڑی اور ڈیولپڈ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن کراچی کی شہرک جنا ایونیو مین انٹرنس سے بمشکل 1 منٹ کے فاصلے پر ایک ماڈرن فائنینشل سینٹر کاسموس بزنس ٹاور, گراؤنڈ پلس 15 فلورز پر مشتمل ایک سٹائلش گلاس آرکیٹیکچر, گلاس وال سے بحریہ ٹاؤن کی دلکش ویوز کاسموس بزنس ٹاور کے آفس کو اور بھی اٹریکٹیو بناتے ہیں. کاسموس بزنس ٹاور میں انویسٹمنٹ یا دیگر تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. کاسموس ریئلٹر.
آپ کی زکوٰۃ ان تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ہے امید زندگی. آئیں اس ماہ رمضان میں بڑھ چڑھ کر اپنی زکوٰۃ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کو دیں. مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ اور دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے. جزاک اللہ خیر. ایک بار پھر خوش آمدید برکات رمضان کریم کی آج کی اس محفل میں. اور قانون اور دین کا امتزاج آج ہم پیش کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وراثت کے موضوع پر بڑی اچھی بات چیت ہوئی. میں اگین دوبارہ سے رضوان میمن صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. رضوان صاحب یقین طور پر وقفے کے دوران آپ نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ علامہ صاحب کی کسی بات کو آپ مزید قانونی اعتبار سے ایلوبریٹ کر سکیں. پلیز ضرور فرمائیے. سر دیکھیں, انہیریٹنس کے جو میٹرز ہوتے ہیں اس میں ایک فلا یہ بھی ہوتا ہے کہ نارملی لیگل ایئرس میں جو بیٹے ہوتے ہیں جی جی, جو مطلب اپنی باپ کی حیاتی میں اپنے باپ کے ساتھ بزنس میں انوالو ہوتے ہیں, بالکل بالکل ٹھیک ہے نا, تو ان کی نالج میں ہوتی ہے ہر چیز کہ باپ کے نام کیا کیا پراپرٹیز ہیں, کیا کیا معاملات ہیں, کیا کہاں سے آنا ہے, کہاں سے انکمنگ آؤٹ گوئنگ. اور اس کے برعکس بیٹی جو ہوتی ہے وہ ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتی, اس کی نالج میں نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ گھرانوں میں کچھ جو بیٹے ہیں ان چیزوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل. اچھا ایک چیز اور قانونی طور پہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, یقینی طور پہ اس کا میں دینی سوال بھی نکلے. باپ نے اپنی زندگی میں جو ہے نو ڈاؤٹ ہمارے یہاں ٹیکسز سے بچنے کے لیے اور بہت سارے معاملات میں کبھی کبھار کچھ وسائل ایسے یا ایسے انتظامی معاملات ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس نے اپنی وہ جائیداد جو ہے اپنے بیٹے کے نام پہ کی, جو اس کے ساتھ کاروبار میں انوالو ہوتا ہے اس کے نام پہ کر دی, اپنی بیگم کے نام کر دی, اپنی بیٹی کے نام بھی کی ہے کئی بار کہ چلیں خواتین ذرا سی ٹیکس لیول پہ ذرا محفوظ رہتی ہیں, چلیں ہم نے ان کے نام پہ کر دیا. تو کیا یہ ساری چیزیں یہ وجہ بحث بنتی ہیں؟ آپ جو سمجھے جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے, کیا یہ سب چیزیں پھر جسے کہتے ہیں نا کہ نیت میں فطور آ جانا کہ یہ تو میرے نام پر ہے تو یہ تو میری ہو گئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے بھی بہت سارے معاملات کو فیس کرنا پڑتا ہے وکیل کو؟ سر ڈیپینڈس آن ویریز آن دی سرکمسٹانسز. بالکل. اگر باپ اپنی حیاتی میں, اگر سمجھدار لوگ, اگر اپنی حیات, کچھ ایسے سمجھدار لوگ بھی ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں کہ یار حیاتی میں جو ہے میں اپنے بیٹی کو یا بیوی کو گفٹ کر دیتا ہوں, بالکل, کہ میرے پیچھے مسئلے مسائل نہ ہو, میں سکون سے جاؤں, ٹھیک ہے نا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہی مطلب بیٹے سے بیٹی سے چھپاتے ہیں. وہ اس وجہ سے چھپاتے ہیں کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ میں نے اگر اپنی حیاتی میں یہ سب ان کو دے دیا تو ایسا نہیں ہے مجھے روڈ پہ پھینک دیں. بالکل. یہ جو ڈر جو ہے یہ بھی بہت ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے. لیکن اس کا بھی ہمارے پاس وے آؤٹ ہے. بالکل. کہ اگر وہ اپنی حیاتی میں اپنے بیٹے کو گفٹ کر دیں تو اس کے بعد بھی ہم ان کو تحفظ دے سکتے ہیں کہ پراپرٹی گفٹ ہو چکی ہے بیٹے کو, ٹھیک ہے, لیکن بیٹا اس کے باوجود بھی کچھ کر نہیں سکتا جب تک باپ حیات ہے. اچھا یہ کیسے, مطلب اس کے لیے کوئی آپ الگ سے کوئی ڈاکومنٹ بنتا ہے ایسا کہ اس کے بعد جو ہے جب تک کہ وہ حیات ہے تب تک اس کو کوئی زک نہیں پہنچ سکتی, ایسا ہی کچھ ہوتا ہے؟ جی. کیا کہتے ہیں اس ڈیٹ کو یا اس گفٹ جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈکلیریشن اینڈ کنفرمیشن آف اورل گفٹ. ٹھیک ہے, گفٹ ہو گئی, بیٹا مالک بن گیا. لیکن کچھ قانونی نقطۂ نظر سے ایسے ہمارے پاس ویوز ہیں, ایسے ہمارے پاس طریقے ہیں جس سے باپ نے, اس میں ہم نے ایک کلوز لکھنی ہوتی ہے جس سے باپ نے گفٹ تو کر دیا لیکن جب تک باپ حیات ہے اس کی اتھارٹی باپ کے پاس ہے. باپ کے انتقال کے بعد وہ ڈاکومنٹ الٹیمیٹلی نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا اور بیٹا پھر اس کا مالک بن جائے گا, پھر جو چاہے کرے. اچھا, یعنی کہ وہ اس پہ کچھ اس کے نام پہ ہونے کے باوجود بھی اس کو سیل پرچیز کی طرف نہیں جا سکتا اس پراپرٹی جب تک باپ حیات ہے. یہ بڑا اہم ترین ٹاپک ہے جو کئی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, اور وہ اس ڈر کے مارے اس کو اپنی زندگی میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کر پاتے. تو یہ بڑا اہم ترین نقطہ جو ہے بیان کیا ہے آج رضوان نے کہ ایسا ممکن ہے. سب سے پہلے تو ان تمام چیزوں کی ضرورت کیوں پیش آئے علامہ صاحب, کیوں ضرورت پیش آئے جب بھائی بہن ایک ماں کی کوکھ سے جنم لینے والے, ایک باپ کا خون جن کے اندر دوڑ رہا ہو, وہ پیسہ جسے کہتے ہیں کہ ہاتھوں کا میل ہے یہ پیسہ, مطلب اس پیسے کے لیے وہ اپنے ان رشتوں کو قربان کر دیں. ہاؤ از پاسبل, مطلب
یہ شاید دین کی ناسمجھی اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دنیا میں پھیلا ہوا پیسوں کا جو چکر ہے یہ اس نے سارے معاملات پیدا کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان. حضور نے فرمایا میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے. اب یہ بات ایسی ہے کہ حضور نے فرما دیا تو یہ حق و سچ ہے. اب یہ مال کی محبت جو ہے نا وہ رشتے کو نہیں دیکھتی. بھائی بھائی ہوں, بھائی بہن ہوں, میاں بیوی ہوں, سارے معاملات میں درار جو پیدا کرتی ہے نا وہ مال کی محبت ہے. اگرچہ جتنا مقدر لکھا ہے نا اتنا ہی ملے گا اور اتنا ہی بندہ کھا سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ مال کے اندر ایک اٹریکشن ہے, جب ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ بغیر محنت کے اب ہمیں اس جگہ سے اتنی کی امید ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے نا یوں سمجھ لیجئے کہ عام طور پر جیسے کہا جاتا ہے نا کہ منہ میں پانی آ جاتا ہے بس, اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے ہی سارا, یعنی یوں سمجھ لیجیے سارے سمندر کا پانی میں ہی پی لوں. اس میں یہ ہونا چاہیے ایک تو یہ کہ والدین بہترین تربیت کریں کہ اس طرف ذہن نہ جائے بچوں کا, اور اگر فی نفسی ہی گرد و نواح میں جو باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں اس پر اگر کان بچوں کے دھر بھی جاتے ہیں اور وہ سنتے بھی ہیں کہ تمہارے والد کے پاس اتنا ہے, جیسا کہ بتایا گیا کہ والد کے ساتھ بچہ جو ہے نا کاروباری مراسل میں ساتھ ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ کتنی پراپرٹی سے ساری چیزوں کو, اس میں بھی اس چیز کو ہے نا دھیان میں رکھے کہ اگر وصیت اپنی زندگی میں وہ بنا بھی رہے ہیں اور اگر اس بات کا ڈر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھے اولڈ ہاؤس یا روڈ پر لے کر کے آ جائیں, تو اس پر یہ ہے کہ وہ وصیت بنائے اور اس کا انکشاف نہ کرے اور کسی ایسی جگہ مطلب ایسے یوں سمجھ لیجئے کہ بھروسے مند آدمی کو یا کسی جگہ پر وہ رکھ دے کہ جیسے ہی میں انتقال کر جاؤں یا میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر اس کا انکشاف ہو کہ فلاں چیز فلاں کی ہے, تو یہ بھی اچھا عمل ہے. پھر ساتھ ہی دیکھیں حضور نے فرما دیا تو یہ تو حق ہے اور سچ ہے کہ مال کی محبت, اور مال کے اندر اٹریکشن ہے, چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہو جس کی جیسی ضرورت ہے یا جیسا یوں سمجھ لیجیے جس کو جب بھی موقع ملتا ہے نا, ہر بندہ شریف ہے جب تک شریف ہے جس کو جب موقع نہیں ملا, تو بس یہ ساری بات ہے کہ پیسے کی ایسی محبت ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے پر اور فساد کو برپا کرنے پر ابھارتی ہے. تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے معاملات میں جو ہے نا حکمت عملی کو پیش نظر رکھنا اس باپ پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہے اور اب اسے پتا ہے کہ اب میں اس پوزیشن پر ہوں یا اس حالت پر ہوں یا اس بیماری میں ہوں کہ اب مجھے لگتا ہے کہ میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا اور اب لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے اور بہت سارے معاملات خراب ہو جائیں گے. تو پھر اسے چاہیے کہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ بڑے ہی دیانتدارانہ انداز میں وصیت کو منکشف نہ کرے, انکشاف نہ کرے, اور جو ہے نا بالکل جو ہے نا آپ کی ذاتی رائے میں آپ کی ذاتی رائے میں کہ بہت فی زمانہ اور جس قسم کے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس پیسے کی وجہ سے اور رشتے جو ہے وہ آپس میں آمنے سامنے آ جاتے ہیں, تو آپ کی نظر میں بہتر ہے کہ اپنی زندگی میں اس اہم ترین جو ہے فرض کو انجام دے دیا جائے. ہاں بالکل, اور اگر بالفرض کسی کی ایسی اچانک موت ہے بالکل وہ اس پر تو پھر اس پر بھی یہ ہونا چاہیے کہ جو اس کے حق میں جیسا شریعت نے لکھا ہے نا وہ اس پہ دیکھیں لڑنا کیوں ہے. بھائی بہن وہی آپ والی بات کہ ایک ہی کوکھ سے جنم لینے والوں میں بھی اس قدر دوریاں اور دراریں ہوں گی, تو پھر یہ کیسے اپنے بچوں کے لیے کیسے رول ماڈل بنیں گے. آپ نے یہاں فساد کر دیا, یہاں آپ لڑ لیے, اب آپ کے بچے دیکھیں یہ چکر ہے, دنیا گول ہے. آپ نے لڑ لیا, آپ نے فساد کر لیا, آپ نے اپنے رشتہ داروں کی قدر نہ کی, آپ نے اہم خونی رشتوں کی قدر نہ کی. اب یہ ہوگا کہ جب چکرا گھومے گا نا پھر آپ افسوس کرتے چلے جائیں گے, ہاتھ پہ ہاتھ ملتے چلے جائیں گے, لیکن ہاتھ کچھ آئے گا نہیں. تو کوشش کریں کہ اپنی ساکھ ایسی بنائیں کہ وہ اتنی پر اثر ہو اور اتنی بہترین تربیت کا وہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ شاہکار ہو یا ایک تصویر ہو کہ جس سے آپ کی آنے والی نسل بھی انسپائر ہوتے ہوئے وہ آپ کے اس مال کی وجہ سے آپ کو نہ بھول جائے کہ یار باپ تو گیا, اب تو جو ہے نا بڑے عیش و عشرت کے ساتھ ہماری زندگی گزرے گی, اور جو ہے نا پھر وہ آپ کے بعد صدقہ جاریہ نہ بنے مال کی فتنے میں پڑ کر. تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات سے دوری اختیار ہو. کیا کہیں گے رضوان صاحب, یہ بڑا اہم ترین ٹاپک ہے. بہت اچھی بات کی علامہ صاحب نے, ان کی بات کو میں کنٹینیو کروں گا. دیکھیں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں شیطان تو ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے, شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے کہ کچھ غلط کام اس سے میں کرواؤں.
اور سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے پیسہ. مال کی پیسے محبت. کے لیے انسان سب کچھ کر جاتا ہے, اپنے سگے بھائی بہن سگے خون کو بھول جاتا ہے کہ یہ کون ہے. تو اگر تربیت اگر اچھی ہو, اگر شروع سے ہی خاص طور پہ بیٹے کو باپ تربیت پیسے کے معاملے میں ایسی دے کہ شروع سے ہی اس کو یہ دکھائے بتائے کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے, کیسے, ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ بٹھا دیا اس کو سیٹ پہ, بالکل اس کو بتائے کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے, کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس سیٹ پہ آیا ہوں میں, تجھے کیسے اس سیٹ پہ آنا ہے, بالکل. یہ جو تو اس کو تربیت ہے قدر نا, ہوگی پیسے کی. اور پھر یقینی طور پہ اس میں دین کا ایلیمنٹ بھی جی. شامل کرے, بھائی بہنوں کی محبت کو بھی باپ اور ماں جو ہے وہ ساتھ ساتھ ڈالتے رہیں تو بڑا اچھا. اس کو ایسا, اس کو ہوس نہ ہو کہ یار مجھے سب کچھ بیٹھے بیٹھائے مل جائے گا. اگر اس کو پیسے کی قدر ہوگی, اس کو یہ نالج ہوگی, اس کی تربیت اچھی ہوگی, تو وہ کہے گا نہیں میری بہنوں کا اس میں یہ حصہ بنتا ہے, میرے دوسرے بھائی کا اس سے یہ بنتا ہے, میری ماں کا مجھے یہ حصہ دینا ہے. اگر میں نے یہ حق کھایا اس کا تو پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے, کہاں نکل جائے گا, کیسے نکل جائے گا, کب نکلے گا, کچھ پتہ نہیں چلتا. ہو سکتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے ہی کئی جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. ایسا ہی. اچھا, فیملی اور میں جس طرح سے آپ سول کی بات کرتے ہیں, وراثت میں انہیریٹنس کی بھی آپ کی ایک اسپیشلٹی ہے, فیملی بھی آپ کی اسپیشلٹی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلق میں بھی جو ہے نا یہ پیسہ یا اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ اب زیادہ اکثریت کے ساتھ ڈویژنز کا باعث بن جاتے ہیں, آپس میں علیحدگی کا باعث بن جاتے ہیں. یہی پیسہ خواہ وہ کم آمدنی کی صورت میں ہو, خواہ وہ کسی اگر ہسبینڈ اپنے کچھ وسائل جو ہے وہ اپنے اور بھائی بہنوں پہ خرچ کر رہا ہو تو یہاں بھی بیویوں کا کئی بیگمات کا اعتراض ہوتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی پیسہ جو ہے یہ سم ٹائم جو ہے فیملی ڈسپیوٹس کا باعث بھی بن رہا ہے آپ کی نظر میں؟ سر دیکھیں یہاں پہ ایک میں ایگزامپل دے کے آپ کو سمجھاؤں. فارمیشن آف اے ریلیشن شپ, بالکل, جب ایک ریلیشن فارم ہوتا ہے بالکل, تو اس سے پہلے اس کے سارے جتنے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں نا وہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہوتی ہے. بعض اوقات آپ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. لڑکی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا فلاں جگہ جو رشتہ ہونے والا ہے یا ہوگا یا ہونے جا رہا ہے, جو میرا ہونے والا شوہر ہے وہ یہ کماتا ہے, اس کی یہ کیپیسٹی ہے. بالکل, ہر بندے کی اپنی الگ الگ کیپیسٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, 2-5-10,000 کا فرق تو ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 50,000 سوچا اور اس کی انکم 5 لاکھ ایکسپیکٹ کر رہے ہو آپ, ایسا نہیں. جی, کیونکہ بعض اوقات بندہ سیلیڈ پرسن نہیں ہوتا ہے, بزنس اپنا ہوتا ہے, تو اس میں انفلیشن تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے. لیکن بعض اوقات پرابلمز یہاں پہ کب کریٹ ہوتی ہیں, لڑکی بڑے گھرانے سے آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اب اس کو پتا ہے کہ جس گھرانے میں جا رہی ہوں وہ مڈل کلاس ہے, اس کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب یہاں پہ لڑکی کو بھی سوچنا چاہیے اور لڑکی کے والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ پرابلم کریٹ کر سکتی ہے چیز, لیکن اس وقت وہ اگنور کرتے ہیں کہ ہم اس کو کور کر لیں گے. لیکن ذمہ داری کس کی ہے؟ لڑکی کی. اب شادی کے بعد لڑکی کی ایکسپیکٹیشن لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ جو میرے ماں باپ کے گھر میں مجھے ملا ہے ایز اٹ از یا اس سے بھی زیادہ مجھے یہاں ملنا چاہیے. تو وہ کہاں سے دے گا جب اس کی کیپیسٹی نہیں. یہاں پہ کلیش ہوتا ہے. اور وہی یہی بات پھر گھومتی پھرتی چھوٹی چھوٹی چیزیں اب وہ رائی کا پہاڑ بن جاتی ہیں. اب ان دا اینڈ سفر کون کرتا ہے؟ بچے. اور علامہ صاحب بڑی دردناک کہانیاں سنا رہے ہیں رضوان بھائی کہ یہ ان کی روزانہ کی پریکٹس ہے. اسی سے یہ اخذ کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس قسم کی یہ معاملات اب اس طرح سے جڑ پکڑ گئے ہیں, بنیادوں میں رس گئے ہیں ہماری ان عمارتوں کی, جہاں ایک زمانہ تھا جو بڑی بڑی فیملیز جو ہیں بڑے خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی کیونکہ پیسہ زیادہ نہیں تھا, پیسہ کمانے کی جستجو نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے کبھی پیسہ کمانے کا ہمیں منع نہیں کیا, لیکن شاید جو ہے اس پیسے کا جو خرچ, اس پیسے سے اتنی رغبت اور اتنی محبت کہ ہم اپنے رشتوں کی محبت کو بھول جائیں. میں چاہوں گا آخری 1 منٹ ہے, اس میں کوئی ایسا پیغام دے دیجئے معاشرے میں تاکہ دین کے حوالے سے اگر ہم سمجھ سکیں کہ ہم اس پیسے کی محبت میں کہیں اپنی عاقبت تو نہیں کھو رہے. دیکھیں جب شریعت نے ہم کفو کا ایک ضابطہ دیا ہے تو پھر والدین کو کیوں شادی سے پہلے عقل پر پردے ہوتے ہیں کہ جس لڑکے سے میں اپنی بچی کی شادی کروا رہا ہوں وہ ہمارے اسٹینڈرڈ سے تھوڑا نیچے ہے. بالکل. اچھا شادی کرواتے وقت آنکھوں پہ پٹے ہیں, بڑی محبت سے ملنا جلنا ہو رہا ہے, اب جیسے شادی ہو گئی یار یہ میری بچی کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے, اگلے ہی دن سے ہی شروع ہو جاتی ہے, میری بچی کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے, اللہ یہ بھی نہیں دیا وہ بھی نہیں دیا, اب
اب جو ہے نا ہمدردی کے جذبات ایسے یوں سمجھ لیجیے کہ موجیں مارتے ہیں کہ اب وہ جو ہے نا بچی کو بتایا جا رہا ہے کہ دباؤ میں نہیں آنا. کوئی شوہر کسی بات کو کہے تو اس میں بات کو جو ہے نا فوری طور پر جواب دے دینا, اور اگر کچھ مارے یا کچھ بات کہے تو فوری طور پر ہمیں بتانا, ہم تمہارے پیچھے ہیں. اب یہاں سے لڑائی جھگڑوں کا آغاز ہوتا ہے. دیکھیں, مال کی محبت سے پہلے لڑکی والوں کو بھی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس جگہ رشتہ دے رہے ہیں, اور لڑکے والوں کو بھی چاہیے کہ جس جگہ ہم نے بات ڈالی ہے وہ مجھ سے ہائی سٹینڈرڈ والے ہیں. اب ہمیں اس کی فرمائشیں کچھ ہوں گی, اس کو روز جو ہے نا فوڈ پانڈا کے کھانے چاہیے ہوں گے, اور میں جو ہے نا کیا نام ہے اس کو افورڈ نہیں کر پاؤں گا, تو پھر آنکھیں اس وقت کیوں بند ہو جاتی ہیں؟ آنکھیں کب کھلتی ہیں؟ یا تو جب ہے نا کیا نام ہے عورت پیٹ سے ہو یا اولاد آ چکی ہو, اب کلیشز شروع ہوتے ہیں, اب جو ہے نا کلیش ہوتا ہے, اب جو ہے نا باتیں بنتی ہیں, اب جو ہے دوری اختیار ہوتی ہے, تو پھنستا کون ہے؟ اولاد. بالکل ایسا ہی ہے بھائی. آپ رشتہ کرنے سے پہلے ہی آپ دیکھ لینا کہ ہم کفو ہے کہ نہیں ہے. اسی کے ساتھ جو آپ نے کہا کہ ایک پیغام چلا جائے, تو پیغام یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اگر آپ جیسا سوچ رہے تھے ویسا آپ کو لڑکا, یا لڑکا جیسا سوچ رہا تھا ویسے آپ کو عورت نہیں ملی, اب شادی ہو چکی ہے, تو اب اسی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ لفظ ہے جو وہ ہے طلاق. تو آپ طلاق ہی حل ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بھی تو حل ہے. دیکھیں, مثال کے طور پر لڑکا سمجھتا ہے کہ میں نے جیسا سوچا تھا ویسی بیوی مجھے نہیں ملی, صحیح بات ہے, اور لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس آمدنی کے بے شمار وسائل ہیں, میرا ایک بزنس پھیلا ہوا ہے. تو شریعت نے آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ پہلی کے ساتھ بالکل میانہ روی رکھتے ہیں, یعنی جیسا لڑکی کا جو حق ہے شریعت نے جو مقرر کیا ہے, ایسا دینے کے ساتھ ساتھ آپ دوسری بیوی کو بھی افورڈ کر سکتے ہیں, اور دونوں میں میانہ روی اور دونوں کے حقوق میں برابری والا سلوک کر سکتے ہیں, اب دوسری شادی کر لیں. بالکل ضروری یہ ہے کہ آپ پہلی کو چھوڑیں, پہلی کے ساتھ زیادتی کریں اور پھر دوسری شادی کریں, اور پھر بھی وہ آپ کے پسند کی نہیں ہو, تو پھر آپ نے جو نا یہ پروڈکٹ بدلنے والی جو نا اسکیم کھولی ہوئی ہے کہ بس پہلی صحیح نہیں ہے تو دوسری نہیں صحیح ہے تو تیسری. ارے یہ کیا؟ بالکل. آپ دیکھیں, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہ پیغام انتہائی ضروری ہے. ہر چیز آپ کے مطلب کی آپ کو ملے یہ ضروری نہیں ہے. آپ کی خواہش آپ کی ہر وقت پوری ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. بالکل. ہر چیز کے ساتھ آپ جو ہے نا کمپرومائز کر لیتے ہیں, تو بیوی کے ساتھ کمپرومائز کرنے میں آپ کو کیا پریشانی ہو جاتی ہے؟ کیا آسمان سے پتھر نازل ہوتے ہیں یا کیا پریشانی ہوتی ہے؟ بالکل ایسے یہ کہ اگر آپ کی پسند نہیں ہے تو پھر اس کو اپنی پسند بنانے کی کوشش کریں نا. کچھ ایسے معاملات کر لیں, یقینی طور پر اپنے اخلاق سے اپنے اطوار سے کچھ پسند کرنا, اپنے پسندیدہ شخصیت بننے کی کوشش کریں. ایسی بری عادتیں انسٹال ہیں عورت میں اور آپ کی نہیں بن پا رہی, تو آپ پھر بھی مناتے ہوئے دوسری جگہ شادی کر لیں, اس کو بھی رکھیں اس کو بھی رکھیں. یہ بھی تو ایک حل ہے نا. حل یہی ہے کہ پہلی کو چھوڑنا ہے اور اب پھر سے دھولا بننا ہے, اور وہی جو ہے نا مطلب اتنے ٹھاٹ, اتنے بادشاہوں والے نخرے, تو پھر آپ جو ہے نا یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو اگر عیش و عشرت والی زندگی گزارنی ہے کہ ہر چیز آپ کے مطلب کی ہو, کھانے سے لے کے زندگی کے سارے معاملات, تو آپ کو مرنا پڑے گا. اور آپ دعا کریں کہ اللہ آپ کو جنت میں داخل فرمائے, تو وہاں کوئی غم نہیں ہوگا. تو وہاں کوئی غم نہیں ہوگا, تو پھر وہی زندگی جو ہے نا وہ بڑی زبردست ہے. باقی یہاں اس زندگی میں کبھی آپ کا جو ہے نا آپ کا جو بزنس پارٹنر ہے اس سے جھگڑا ہے, کبھی اور معاملات ہیں, ملکی معاملات ہیں, کبھی مہنگائی کا معاملہ ہے, کبھی لائٹ کا پرابلم ہے, کبھی گیس کا پرابلم ہے. سب چیزوں کو آپ ایٹ اے ٹائم صحیح نہیں کر سکتے. اور تو شکر ادا کرنے والی کیفیت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنے والی عادت پیدا کرتا ہے. کچھ ایڈ کرنا چاہیں سر آپ؟ مفتی صاحب کی بات میں ایک بات میں ایڈ کروں گا. انیشل اسٹیج پہ نا شادی کے بعد تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے. بالکل. اب یہاں پہ کیا ہے کہ ایکسپیکٹیشن لیول پہلے سے ہائی ہوتا ہے, اور پلس لڑکی کی جو ماں ہے وہ لڑکی کو پیچھے سے تھوڑا سا زیادہ فیڈ بیک ہو جاتا ہے, پن پوائنٹ مائنڈ واش کرنا, جی یہ کر دینا وہ کر دینا. اس کو اس کے دماغ سے چلنے دو, وہ اپنے دماغ سے چلے گی. اس نے اپنی زندگی خود گزارنی ہے. لڑکی کے ماں باپ کب تک حیات ہے؟ کچھ سال, کچھ عرصہ. زندگی موت کا کسی کا کوئی لیکن اس کو اپنی زندگی جینے دو, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے دو اپنے شوہر کو, اس کو ٹائم دو. اگر آپ پہلے پیچھے سے مائنڈ واش کرو گے اس کا,
اور اس کو غلط راہ پہ لے جاؤ گے تو آپ اس کی زندگی خراب کر رہے ہو. کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو اپروچ کے ساتھ خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ بچی کے والدین جو ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے, اور اگر وہ کوشش کریں اور بیجا سپورٹ میں سپورٹ کرنے کا بچی کو کہیں آپ نے چھوڑ دیا اس کے بعد اس کو ایسا کر دیں کہ وہ سمجھے کہ اب میرے آگے پیچھے کوئی نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بیجا سپورٹ, غلط باتوں میں سپورٹ, سم ٹائم غلط باتوں میں بھی تھوڑا سا میانہ روی کا اختیار کرتے ہوئے, کیوں میں نے ایسے کئی گھر دیکھے ہیں جنہوں نے آغاز میں تھوڑی سی مشکل وقت ضرور گزارا چند سال, لیکن اس کے بعد بڑی آسانیاں اور جو ہے آسائشیں دکھتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو شروع کے کچھ ایام جو ہیں جیسے کہ بتایا کہ شروع کے کچھ سال یقینی طور پہ دنیا میں کوئی بھی کام, یہ تو نیا گھر ہے ایک بچی کے لیے, نیا ماحول ہوتا ہے, نئے لوگ ہوتے ہیں, نئی روایتیں ہوتی ہیں, یقینی طور پر ہر گھر کی روایت اپنی اپنی ہوتی ہے, تو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. جب آپ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیے آپ کو کتنا مزہ آنے لگتا ہے اسی گھر کے اندر جس کو چند سال پہلے جو ہے آپ اور ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ رہنے کے قابل نہیں ہے. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں. اور اس پروگرام کو ہم آج کے اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ایک اور نئے موضوع کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.